नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। प्यारे नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आपको और मुझे साथ रखे, आबाद रखे। मौजूद सामीन सामियात हजरात, आज मैं तलाक़ के बारे में बयान कर रही हूँ। इस्लाम में इसका क्या बयान है और इसकी क्या शराइत हैं, इंशाअल्लाह आज इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को स्किप न कीजिएगा, पूरी देखिएगा और समझिएगा कि इस्लाम में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तलाक़ के बारे में क्या फ़रमाया है और इसके क्या मसाइल हैं। सवाल नंबर 1, शादीशुदा आदमी को तलाक़ के मसाइल सीखना ज़रूरी है या नहीं? जवाब, हर शख्स को मसाइल का सीखना ज़रूरी है जिसकी उसे मौजूदात वक्त में ज़रूरत हो और जिन चीज़ों के साथ उसका ताल्लुक़ है। मसलन नमाज के लिए नमाजी का फ़राइज़ और अहवाबात और नमाज को फासिद या नक़्स करने वाली चीज़ों का सीखना ज़रूरी है। यूँ ही रोज़ा रखने वाले के लिए रोज़े को तोड़ने वाली चीज़ों का जानना ज़रूरी है। तिजारत करने वाले के लिए ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल जानना ज़रूरी है। औरतों के लिए हैज़ व नफ्स और शौहर के हुकूक़ के मुताल्लिक़ मसाइल जानने ज़रूरी हैं और शौहर के लिए बीवी के हुकूक़ और मख़सूस अय्याम में उसकी करीब जाने के मसाइल सीखना ज़रूरी है। उसी तरह तलाक़ के मसाइल के सबसे जब तक तलाक़ के मौके नहीं आए तब तक तलाक़ का मसाइल सीखना ज़रूरी नहीं, लेकिन जब तलाक़ का इरादा हो उस वक्त ज़रूरी है कि तलाक़ के मसाइल सीखने के। तलाक़ किस तरह दें, किन हालातों में तलाक़ देना जायज़ है, कितनी तलाक़ें देना जायज़ है, तलाक़ के और मसाइल क्या क्या हैं वगैरह लिहाज। जो शख्स भी तलाक़ का इरादा करे तो उस वक्त से तलाक़ के मसाइल जानना ज़रूरी हैं और उससे पहले मुस्तहब है कि मौजूदात हाजत से ज़्यादा मसाइल का सीखना मुस्तहब है। आइएगा सवाल नंबर 2, क्या बिला वजह औरत को तलाक़ देना जायज़ है? जवाब, बिला ज़रूरत औरत को तलाक़ देना जायज़ नहीं। आजकल मामूली बातों पर औरतों को तलाक़ देते हैं और बाद में औलमा इकराम के पास जाकर रोते हैं। पहले ही सोच समझ कर ऐसा नाजुक फ़ैसला करना चाहिए। हदीस पाक में आया है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल की बारगाह में सबसे नापसंद हलाला यानी तलाक़ देना है। सवाल नंबर 3, क्या औरत का तलाक़ का मतालबा करना जायज़ है? जवाब, अगर जोज़ैन में नाइत्तफ़ाक़ी रहती हो और ये अंदेशा हो कि अहकाम शरई के पाबंदी ना कर सकेंगे तो औरत शौहर के साथ खला करके तलाक़ ले सकती है, लेकिन शौहर की तरफ से किसी किस्म की अज़ियत के बगैर औरत का इससे तलाक़ का मतालबा हराम है। चुनांचे हदीस मुबारका में है, जिस औरत ने अपने शौहर बग़ैर शदीद ज़रूरत के तलाक़ का मतालबा किया उस पर जन्नत की खुशबू हराम है। आजकल औरतें आला किस्म के खाने न मिलने पर, मेकअप का सामान न मिलने पर, रिश्तेदारों के यहाँ जाने आने की इजाज़त न मिलने पर, घर में जुदा कमरा मिलने के बावजूद अलहदा घर का मुतालबा पूरा न होने पर और किसी किस्म की दीगर मामूली बातों पर तलाक़ का मतालबा करती हैं। ये नाजायज़ गुनाह है और ऐसी औरतों मज़कूरा वईद के मुस्तहक़ हैं। और ऐसी ही वो माँ बाप और भाई बहन और दीगर रिश्तेदार जो औरत को मज़कूरा वजूहात की बिना पर तलाक़ लेने पर उभारते हैं और शौहर को धमकाते और उससे तलाक़ का मतालबा करते हैं और औरतों को ज़बरन घर में मैके में बिठा लेते हैं, वो सब भी उस गुनाह और वईद में शरीक हैं। और बाज़ अहदीस में और बिला वजह तलाक़ का मतालबा करने वाली औरतों को मुनाफिका करार दिया है। सवाल नंबर 4, क्या औरत बिदाअत खुद कोर्ट से तलाक़ ले सकती है? जवाब, तलाक़ का इख्तियार शरीयत ने मर्द को दिया है, इसके अलावा कोई दूसरा तलाक़ नहीं दे सकता। आयत मुबारका ये है, अल्लज़ी वयदिही उक़दतुन निकाह, तर्जुमा कंजुल ईमान, जिसके हाथ में निकाह की गिरह यानी निकाह की रस्सी है। और हदीस मुबारक में है, अत्तलाक़ु लिमन अख़ज़ा बिस्साक़, तलाक़ का मालिक वही है जो औरत से ज़िमा करे। लिहाजा अगर कोर्ट ने शौहर के तलाक़ देने बगैर एक तरफ़ा औरत के हक़ में फ़ैसला करा के तलाक़ दे दी तो उसे तलाक़ ना होगी और उस औरत का दूसरा जगह निकाह करना हराम व जिना होता है। सवाल नंबर 5, औरत को किन हालातों में तलाक़ देना गुनाह नहीं?
جواب: عورت شوہر کو یا شوہر کے دیگر رشتہ داروں کو تکلیف پہنچاتی ہو یا نماز نہیں پڑھتی ہو یا عورت بے حیائی زانیہ ہو تو ایسی صورت میں شوہر کے لیے طلاق دینا جائز ہے، اور بعض صورتوں میں تو طلاق دینا واجب ہے، مثلاً شوہر نامرد ہے یا ہجڑا ہے، یا اس پر کسی نے جادو یا عمل کرا دیا ہے کہ وہ جمع کرنے پر قادر نہیں اور اس کے ازالے کی بھی کوئی صورت نظر نہیں آتی، تو ان صورتوں میں طلاق دینا واجب ہے جبکہ عورت ساتھ رہنا پر راضی نہ ہو۔ سوال نمبر 6: اگر طلاق غصے میں دی جائے تو واقع ہو جاتی ہے یا نہیں؟ جواب: اگر غصے میں حد کا ہو کے عقل جاتی ہے، یعنی آدمی کی حالت پاگلوں والی ہو جائے، ایسی حالت میں دی ہوئی طلاق نہ ہوگی، لیکن ایسی حالت ہزاروں میں کیا لاکھوں میں کسی ایک کی ہوگی۔ اکثر یوں ہی نہیں ہوتا بلکہ غصے کی آخری حالت یہی ہوتی ہے کہ رگیں پھول جائیں اور اعضاء کانپنے لگیں اور چہرہ سرخ ہو جائے اور الفاظ کپ کپائیں۔ ایسی حالت میں یا اس سے کم غصے میں طلاق دے دی جائے تو واقع ہو جائے گی، اور آج کل یہی صورت حال ہے۔ بعد میں کہتے ہیں جناب ہم نے تو غصے میں طلاق دی تھی۔ ایسے حضرات کی خدمت میں عرض ہے کہ طلاق عموماً غصے میں ہی دی جاتی ہے، اور خوشی اور پیار محبت کے دوران تو شاید ہی کوئی طلاق دے دیتا ہو، لہٰذا یہ عذر درست نہیں۔ سوال نمبر 7: اگر طلاق کے وقت عورت موجود نہ ہو تو طلاق ہو جائے گی یا نہیں؟ جواب: طلاق کے لیے بیوی کا وہاں موجود ہونا ضروری نہیں۔ شوہر بیوی کے سامنے طلاق دے یا دیگر رشتہ داروں کے سامنے یا دوستوں کے سامنے یا بالکل تنہائی میں، ہر حال میں اگر شوہر نے اتنی آواز سے الفاظ طلاق کہے کہ اس کے کانوں نے سن لیے یا کانوں نے آہستہ سننے کا مرض یا شور وغیرہ نہ ہو تو کان سن لیتے ہیں، ایسی صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ کسی دوسرے شخص کا موجود ہونا یا بیوی یا کسی دوسرے کا طلاق کے لفظ سنانا کوئی ضروری نہیں۔ سوال نمبر 8: اگر دوستوں سے یا بیوی سے مذاق کرتے ہوئے بیوی کو طلاق دے دی تو ہو جائے گی یا نہیں؟ جواب: طلاق کا معاملہ ایسا ہے کہ مذاق میں دینے سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے اور مذاق میں بھی سنجیدگی ہے، یعنی مذاق میں بھی وہی حکم ہے جو غصے سنجیدگی میں ہے، نکاح طلاق اور طلاق کے بعد رجوع کرنا۔ لہٰذا اگر کسی نے اپنی حقیقی بیوی کو مذاق یا ظلم یا ڈر میں طلاق دے دی تو بھی طلاق ہو جائے گی۔ سوال نمبر 9: اگر کسی آدمی کو قتل وغیرہ کی دھمکی دے کر طلاق دینے پر مجبور کیا گیا اور دھمکی دینے والے اس دھمکی کو عمل جامہ پہننے پر قادر بھی ہو اور اسے طلاق دے دی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ سوال: اس مسئلے کے چند صورتیں ہیں۔ اگر مجبور کرنے پر زبانی طلاق دی تو واقع ہو جائے گی۔ اگر مجبور کرنے پر تحریر طلاق دی یا طلاق کے پرچے پر دستخط کر دیے اور دل میں بھی طلاق کی نیت کر لی تو طلاق ہوگی۔ اگر مجبور کرنے پر تحریر طلاق دی اور زبان سے کچھ نہ کہا اور نہ ہی دل میں نیت کی تو طلاق نہ ہوگی۔ سوال نمبر 10: اگر طلاق کرتے وقت عورت لینے سے انکار کر دے یا طلاق کا پرچہ پھاڑ دے یا عورت کا باپ یا بھائی طلاق کا پرچہ پھاڑ دے تو طلاق ہوگی یا نہیں؟ جواب: طلاق کے لیے عورت کا قبول کرنا ضروری نہیں۔ شوہر نے جب طلاق کے الفاظ زبان سے ادا کر دیے تو طلاق واقع ہو گئی۔ عورت یا اس کے گھر والے قبول کریں یا نہ کریں، یہی حال پرچے پھاڑنے کا ہے۔ البتہ میں مزید صورتیں بھی ہیں جن کو تحریر طلاق میں بیان کریں گے۔ سوال نمبر 11: اگر طلاق کے وقت عورت کو حیض یا حمل ہو تو طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ جواب: حیض اور حمل دونوں حالتوں میں طلاق ہو جاتی ہے، البتہ حیض کی حالت میں طلاق دینا گناہ ہے، اور اگر 1 یا 2 طلاقیں رجعی دی ہیں تو رجوع کرنا واجب ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں 1 طلاق دی تو نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلاق سے رجوع کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ رجوع کر کے پھر طہر یعنی پاکی کے دن گزر جائیں، پھر حیض کا دن آئیں، پھر جو دن پاکی کے آئیں ان میں طلاق دیں۔ بخاری صحیح مسلم میں ہے۔ لہٰذا جو شخص حیض کی حالت میں عورت کو 1 یا 2 طلاقیں دے دے تو اس پر لازم ہے کہ رجوع کر کے اس حالت میں طلاق دینا گناہ تھا۔ اگر طلاق دینی ہے تو اسے حیض کے بعد پاکی کے دن گزر جائیں، پھر حیض آ کر پاک ہو تو آپ طلاق دیں۔ یہ حکم اسی وقت ہے کہ جماع سے رضاعت کی ہو، اور اگر کول یا بوسہ لینے یا چھونے سے رضاعت کی ہو تو اس حیض کے بعد جو طہری ہے اس میں بھی یہی طلاق دے سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسری طہاری پاکی کے دنوں کا انتظار کی حاجت نہیں۔ اور جہاں تک حمل میں طلاق دینے کا تعلق ہے تو اس صورت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے اور اس میں کچھ گناہ بھی نہیں، صرف دوسری صورتوں کی نسبت یہ فرق آتا ہے کہ عدت بچے جننے تک ہو جاتی ہے، خواہ 1 دن بعد بچہ ہو جائے یا 9 مہینے بعد۔ جب تک بچہ نہیں ہوگا جب تک اس کی عدت رہے گی۔ 4 مہینے پہلے دی ہے تو 4 مہینے عدت میں رہیں گی جب تک اس کے بچہ نہیں ہوگا، اور جتنے دنوں پہلے بھی دی ہوگی، 2 دن پہلے دی یا 1 مہینے پہلے دی تو اس کو عدت آگے تک نہیں کرنی پڑے گی جب تک بچہ اس کا پیدا نہیں ہوگا۔ جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ سوال نمبر 13، اگر نشہ یا نیند میں طلاق دے دی تو واقع ہو جائے گی یا نہیں؟ جواب، اگر کسی نے نشے پی کر طلاق دی تو ہو جائے گی۔ نشہ خواہ شراب پینے سے ہو یا بھنگ یا افیم یا چرس یا کسی اور چیز سے، بہرحال صورت طلاق ہو جائے گی۔ البتہ اگر کسی نے اسے مجبور کر کے یعنی قتل یا عجوہ کاٹ دینے کی دھمکی دے کر یا نشہ پلا کر دیا، حالت اضطرار میں مثلاً پیاس سے مر رہا تھا اور کوئی حلال سے پینے کو نہ تھی، تو ایسی حالت میں شراب وغیرہ نشے کی چیز پی اور اس کے نشے میں طلاق دی تو واقع نہ ہوگی، اور نیند میں دی جانے والی طلاق بھی واقع نہ ہوگی۔ سوال نمبر 13، اگر شخص ڈرانے دھمکانے کی نیت سے طلاق دے تو واقع ہوگی یا نہیں؟ جواب، طلاق دینے میں طلاق کی نیت کرنا ضروری نہیں۔ زبان سے طلاق کے لفظ ادا ہو گئے تو طلاق ہو جائے گی، خواہ سنجیدگی سے ہو یا مذاق سے، یا ڈرانے سے ہو یا نہ ڈرانے کی نیت سے، حتیٰ کہ اگر زبان سے کوئی اور لفظ کہنا چاہتا ہو اور طلاق کے الفاظ نکل جائیں یا الفاظ طلاق بولے مگر اس کے معنی نہیں جانتا، یا بھول کر یا غفلت میں طلاق دی، ہر صورت میں طلاق ہو جائے گی۔ لہٰذا عام طور پر لوگ جو عذر پیش کرتے ہیں کہ ہماری نیت طلاق کی نہیں تھی بلکہ صرف ذرا ڈرانا دھمکانا تھا، اس کو کچھ اعتبار نہیں۔ سوال نمبر 14، اگر کوئی نابالغ یا پاگل طلاق دے، یا لڑکی نابالغہ یا پاگل ہو تو اس کو صورت میں طلاق کا کیا حکم ہے؟ جواب، نابالغ اور پاگل نہ ہو خود طلاق دے سکتا ہے، اور نہ ہی ان کی طرف سے ان کے ولی پرست دے سکتے ہیں، اور یہ طلاق واقع بھی نہ ہوگی، کیونکہ طلاق کے لیے شوہر کا عاقل بالغ ہونا شرط ہے۔ البتہ اگر لڑکی نابالغ یا پاگل ہے لیکن طلاق دینے والا عاقل و بالغ ہے تو طلاق ہو جائے گی۔ نابالغ لڑکا کا باپ جس طرح اپنے بیٹے کا نکاح کر سکتا ہے اسی طرح طلاق نہیں دے سکتا۔ سوال نمبر 15، اگر طلاق کو کسی شرط پر متعلق کیا تو طلاق کیا کب واقع ہوگی؟ جواب، اگر طلاق کو کسی شرط پر متعلق کیا، مثلاً شوہر نے بیوی سے کہا اگر تو نے فلاں رشتہ دار کے گھر گئی تو تجھے طلاق ہے، ایسی صورت میں اگر عورت اسے رشتہ دار کے گھر گئی تو طلاق پڑ جائے گی، لیکن طلاق اتنی ہی پڑے گی جتنی اس نے کہی، مثلاً 1 بار یا 2 بار کہی، اسی طریقے سے طلاق ہوگی۔ تو معزز سامعین سامعات حضرات، آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ طلاق کے حقیقی شرعی مسائل کیا ہیں
اور کن وجوہات میں ہمیں طلاق دینی چاہیے اور کس وجوہات میں نہیں دینی چاہیے۔ معزز سامعین سامعات حضرات، میرے بھائی اور میری بہنوں، بہت سمجھ کر یہ قدم اٹھائیں، سوچ سمجھ کر اپنے گھر کو چلائیں اور ایسی غلط الفاظوں سے پرہیز کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب سے ناپسند جو چیز ہے وہ طلاق کا لفظ ہے، اس لیے معزز سامعین حضرات ان باتوں سے بچیں اور صبر کریں اور اپنے گھروں کو چین سکون اور آرام سے چلائیں، ایک دوسرے کی برداشت کریں۔ السلام علیکم، ملتے ہیں ایسی ہی کوئی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کر دیں، چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اوکے، بائے۔